پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر بنی ہے۔ یہ دو قومی نظریہ رسول اللہ نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ سورہ کافرون جو ہے دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ دو قومی نظریہ کوئی بر صغیر کا نہیں، دو قومی نظریہ یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد اسلام رکھتا ہے۔ سورہ کافرون میں اسی بنیاد کا ذکر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیں، اے نبی آپ کہہ دیں ان کفار سے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرنے والے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ قریش کے قبیلوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کر لیں۔ یہ قریش نے پیشکش کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہراؤں، ہرگز میں اس کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اگر نبی ہی شرک کرنے لگ گیا معاذ اللہ تو بچے گا کیا؟ کون بچے گا؟ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک ہر نبی نے یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی دعوت بنیادی عقیدہ یہی ہے، اللہ ایک ہی، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی اس کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص میں بھی یہی، سورہ توحید بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، ہم آپ کی کرنے لگ جائیں، معاشرے کے اندر ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت ہمارے اندر تصادم ہو جائے اور لڑائیاں ہو جائیں اور حالات سازگار نہ رہیں، تو آپ ایسے کر لیں۔ یہ پیشکش کی تو دو ٹوک الفاظ میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ سورت ان کے سامنے مسجد حرام میں جا کے پڑھ دی، اور دو ٹوک الفاظ میں ان کو فرما دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شرک کروں گا اور عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ کفار قریش کے قبیلے انہوں نے جو ہے پھر مسلمانوں کو ایذا پہنچائی، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے۔ تو یہ تو دو قومی نظریے کی بنیاد یہ ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ کسی بھی کفر سے، کافر سے صلح کرتے وقت دینی صلح تو بالکل نہیں ہو سکتی اس سے، مطلب دینی معاملات میں ہم بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہاری رسومات میں شریک ہو جائیں گے، تم ہماری رسومات میں شریک ہو جاؤ۔ بعض لوگ کمپنی میں، علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں تب ان کے ساتھ اس طرح رسوم، جو مذہبی رسوم ہیں اس میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور مذہبی رسوم میں وہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ مذہبی رسوم میں کہیں گنجائش نہیں۔ کسی بھی مسلمان کو اب وہ حکمران ہو یا عوام ہو، اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے اور کافروں کے اور ہندوؤں کے طریقوں کو اپنائے، یہاں تک کہ جو ہندوؤں کی یا کافروں کی، ان کے کفر کی، ان کے مذہب کی نشانی ہے
وہ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. جیسے عیسائیوں کی نشانی ہے صلیب، کراس کا نشان، وہ ہم نہیں پہن سکتے، وہ ان کے مذہب کی نشانی. ہمیں دیکھ کر کوئی فوراً کہہ دے گا یہ عیسائی. ایسے ہی ہندوؤں کی جو نشانیاں ہیں، ٹیکا لگانا، چوٹیاں رکھنا، ان کا لباس پہننا، ان کے جیسے کپڑے پہننا، مذہبی جو ان کے جو ہے پنڈت وغیرہ پہنتے ہیں ان جیسا حلیہ بنا لینا. ایسے ہی جو ہے دیگر دوسرے مذہب والوں کی نشانیوں کو نہیں اپنا سکتے. ان کی مذہبی جو بھی نشانیاں ہیں، عبادت جسے وہ کہتے ہیں. اب ہمارے دیکھیں حکمران جو ہے وہ مندروں میں چلے جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور تھالی گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ صرف حکمران، کچھ ایسے سوشل میڈیا کے فیمس اسکالرز جو ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں مندروں میں اور وہاں جا کے جو ہے کیا کرنا، یہاں مزاروں پہ جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں کالی ماتا کے مندر چلے جاتے ہیں. ہندو ان کو روک دیتے ہیں کہ بھائی تم ناپاک ہو، تم اندر نہیں جا سکتے. دیکھیں کتنے ذلیل ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ایسے لوگ بھی. پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر بنی ہے. یہ دو قومی نظریہ رسول اللہ نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے.